محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام قدر، آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کی تکمیل کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے دربار معلیٰ میں ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. ملک اور بیرون ملک میں کہیں کل اور کہیں آج پوری دنیا میں فرزندان اسلام چھوٹے بڑے اجتماعات میں اجتماعی طور پر رب العالمین کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کر رہے ہیں. یہ اجتماعات ہمیں ایک بڑے اجتماع کی یاد دلاتے ہیں. جب ہم اس طرح کے مجمعوں میں آتے ہیں جہاں تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اور جہاں ہر رنگ و نسل کے لوگ ایک ہی اجتماع میں نظر آتے ہیں، تو یہ مجمع ہمیں ایک بڑے اجتماع کی یاد دلاتے ہیں. ایک اجتماع یہ ہیں جو آج ہو رہے ہیں، اور ایک اجتماع وہ ہوگا جو قیامت کے دن ہوگا. آج کے جو اجتماع ہیں جن میں ہم مختلف اطراف و اکناف سے آتے ہیں، اپنے گھروں سے مسجدوں میں اور عیدگاہوں میں جمع ہوتے ہیں، ماہ رمضان المبارک کی عظیم نعمت کی تکمیل پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، تو ان اجتماعات میں آنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم سج دھج کے آتے ہیں، بن سنور کے آتے ہیں، نئے یا اچھے کپڑے پہن کے آتے ہیں، بہترین سٹینڈرڈ کے جوتے پہن کے آتے ہیں، اپنی طرف سے پوری طرح اپنی پرسنالٹی کو آئیڈیل بنا کر اللہ کے گھروں میں آتے ہیں، اور ایسا ہونا بھی چاہیے.
صاف ستھرے ہو کر، نہا دھو کر، پاک صاف ہو کر، بن سنور کر سج دھج کے اللہ کے گھروں میں یا عیدگاہوں میں جمع ہوتے ہیں، یہ آج کے اجتماعات ہیں۔ اور ایک اجتماع وہ ہوگا جس کے بارے میں رب العالمین نے یوں فرمایا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ، کہ وہ دن ایسا ہوگا جس دن آسمان کو یوں لپیٹ دیا جائے گا جیسے کاغذ کے ورقے کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اور تم ایسے آؤ گے جیسے پہلے دن دنیا میں آئے تھے۔ جب انسان پہلے دن دنیا میں آتا ہے تو نہ کپڑا ہوتا ہے نہ جوتا ہوتا ہے، تو اسی طرح جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خفاتن عوراتن غرلن، کہ تم جب اللہ کی عدالت میں آؤ گے تو ننگے پاؤں اور ننگے بدن آؤ گے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قرآن کریم میں رب العالمین فرماتے ہیں تم ہمارے پاس ایسے ہی اکیلے اور بے سر و سامان آؤ گے جیسے پہلے دن پیدا ہوئے تھے۔ تو اس اجتماع میں جہاں ہم نے بے لباس اور ننگے پاؤں جانا ہے، اس اجتماع کا لباس یہاں تیاری کا موقع اللہ نے دیا ہے ان اجتماعات میں آنے سے۔ اس اجتماع کا لباس بنتا ہے ان اجتماعات میں آنے سے، اس اجتماع کا اطمینان میسر آتا ہے ان اجتماعات میں آنے سے، اور یہاں آنا ہماری مرضی کا ہے، ہم آئیں تو ہمارا فائدہ، نہ آئیں تو کوئی زبردستی پکڑ کے نہیں لا سکتا، لیکن وہاں آنا ہماری مرضی کا نہیں ہوگا، خالصتاً اللہ کی مرضی کا ہوگا، کوئی چاہے یا نہ چاہے حشر میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، وہاں پر رب کا قانون چلے گا اور ہر کوئی حشر کے میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا، لیکن اس پیشی سے قبل اور اس بڑے اجتماع سے پہلے اللہ نے ہمیں زندگی میں بار بار یہ موقع نصیب فرمائے کہ ان میں آ کر اس طرح کے ایام میں تم مجھے منا لو، میرے حبیب کا طریقہ اپنا لو، تو وہ قیامت کا بڑا اجتماع بھی خوشی کا ذریعہ بن جائے گا۔ آج کی ہماری خوشی اگر اللہ کی مرضی کے تابع ہو گئی اور اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں کے مطابق گزر گئی، تو حشر کی تلخی راحت میں بدل جائے گی اور غم خوشیوں میں بدل جائے گا۔ ورنہ آج کا اجتماع تو ہم یوں کر رہے ہیں کہ سج دھج کے آئے ہیں اور بڑی بود و باش کے ساتھ اور بڑے کر و فر کے ساتھ آئے ہیں، بڑی خوشیوں کے ساتھ آئے ہیں، نیا لباس، نئے جوتے اور خوشبو لگا کر بن کے سنور کے آ گئے ہیں، اور اگر ہم نے ان خوشیوں میں اللہ کے حکم نظر انداز کر دیے، اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نظر انداز کر دیے، تو وہ قیامت کا بڑا اجتماع ہمارے لیے ہمیشہ یا بہت بڑی پریشانی کا باعث بن جائے گا۔ دیکھیں آج کا جو اجتماع ہے، نماز عید کا اجتماع ہے، اس میں ہم آئے ہیں تو نماز عید کی ادائیگی کے بعد ایک دوسرے کو مبارک دیں گے،
کس پر کہ مبارک ہو رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اور اس کی تکمیل ہو گئی، اور آج اس کی تکمیل میں ہم نے 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ کے دربار میں ہدیہ تشکر بھی پیش کر دیا، اس لیے تمہیں مبارک ہو۔ اور حشر کے میدان میں بھی لوگ ایک دوسرے کو مبارک دیں گے۔ کس کو مبارک دیں گے؟ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ میرا نامہ اعمال ہے، دیکھ لو، تو اس کے لیے مبارکبادی کا سامان ہوگا۔ اور آج کے اجتماع میں جن لوگوں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، ان کے دل مسرور ہیں اور وہ مطمئن ہیں، اور جنہوں نے نہ روزے رکھے نہ تراویح پڑھی، وہ آج ان کے دلوں سے کوئی پوچھے تو ان کے دلوں میں اطمینان نہیں ہے۔ اسی طرح جس شخص نے دنیا میں اللہ کی مان کے گزار لی، تو جیسے آج وہ اس اجتماع میں اطمینان اور خوشی سے آیا ہے، حشر کے اجتماع میں بھی اطمینان اور خوشی سے جائے گا۔ آج کا اجتماع ہمیں سبق دیتا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اجتماعی طور پر ہمارا المیہ ہے کہ ہم جب رمضان المبارک آتا ہے روزہ بھی رکھتے ہیں الحمدللہ، تراویح بھی پڑھتے ہیں، اور ذکر و اذکار تلاوت سب کچھ کرتے ہیں، اور چاند نظر آتے ہی ساری روحانیت برباد کر دیتے ہیں۔ جنہوں نے رمضان المبارک میں تکبیر اولیٰ قضا نہیں کی ہوتی نا، وہ عید والے دن فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب کہ اللہ کے نبی نے بشارت دی ان لوگوں کو جو قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اس بڑے اجتماع میں جن کو سب سے پہلے خوشیوں کا پروانہ ملے گا وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی کا فرمان سن، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول من يدعى الى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حشر کے میدان میں جب اللہ کی عدالت لگے گی، جب رب العالمین اپنے شیان شان کرسی عدالت پہ آئیں گے اور حساب و کتاب ہوگا، فرمایا سب سے پہلے میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دیگر انبیاء کرام، تمام انبیاء کرام جنت میں جائیں گے، اور پھر فرمایا نبیوں کے بعد اس وقت تک تمام امتوں پر جنت حرام ہوگی جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی۔ سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ ہمارا جنت میں سب سے پہلے جانا محمد مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے، اور اس ہستی کی برکت سے ہمیں بہت کچھ ملا ہے۔ یوں فرمایا جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ اللہ نے امتوں میں سے تمہیں چن کر میرے حصے میں ڈال دیا، اور نبیوں میں سے مجھے چن کر تمہارے حصے میں رکھ دیا۔ اور حضور جب ہمارے حصے میں آ گئے اللہ کے فضل و کرم سے، تو ہمیں بڑے بڑے انعام ملے۔ یہ جو میری اور آپ کی شکلیں سلامت ہیں، یہ بھی تو انہی کا صدقہ ہے۔ پہلی امتیں گناہ کرتی تھیں، کوئی بندر بن گئے اور کوئی خنزیر بن گئے، وَجَعَلَ عَلَيْهِ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، کوئی بندر بنے کوئی خنزیر بنے، شکلیں بدل گئی۔ مگر یہ کس کی دعاؤں کا صدقہ ہے؟ ہم گناہ بھی کرتے ہیں لیکن شکلیں نہیں بدلتی۔ یہ 1400 سال پہلے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے میرے نبی نے التجا کی تھی، اللہم لا تجعل لامتی مسخا ولا خذفا،
اے میرے پاک پروردگار میری امت کو زمین میں بھی اجتماعی طور پہ نہ دھنسا دینا اور گناہوں کی وجہ سے ان کی شکلیں بھی نہ بدل دینا۔ ابھی جب ہم گناہ کرتے ہیں اللہ کو جلال آتا ہے کہ میرا بندہ ہے کیا کر رہا ہے، ادھر رب ہمارے گناہوں کو دیکھتا ہے اور ادھر 1400 سال پہلے ہمارے حق میں بہنے والے اپنے نبی کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے۔ ان کے آنسوؤں کی برکت سے ہماری شکلیں سلامت ہیں۔ بہرحال بات دور چلی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے امتوں میں میری امت جنت میں جائے گی، اور اس امت میں جو شخص سب سے پہلے جنت میں جائے گا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ لوگ خلافت پہ بحث کرتے ہیں کہ پہلا خلیفہ کون ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں جناب یہاں پر جو حضرت ابو بکر کی اولیت کو اور پہل کو دیکھ کر جلتے ہیں، قیامت کے دن یہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، ابو بکر جنت میں بھی سب سے پہلے جائے گا، ابو بکر صدیق سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ مگر یہ اکیلا نہیں ہوگا، ابو بکر صدیق کی قیادت میں ایک پوری جماعت ہوگی، ایک پورا طبقہ ہوگا جو ان کے نقش قدم پہ چلا ہوگا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اول من یدعا الی الجنۃ یوم القیامہ، سب سے پہلے ان خوش نصیبوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں گے۔ ذرا اندازہ لگائیے نا، 50,000 سال کا طویل دن ہوگا، سورج بالکل قریب آ جائے گا، زمین تانبے کی طرح گرم ہو جائے گی، لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، تو کتنی عظمت کی بات ہوگی ان کے لیے جنہیں سب سے پہلے کہا جائے گا حشر میں تمہارے لیے انتظار نہیں، اب تمہاری انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، باقی مخلوق حساب و کتاب دے گی، تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کتنی عظمت کی بات ہے، لیکن وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، وہ خوش نصیب ہوں گے جو اپنے دکھوں میں اور غمیوں میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنی خوشیوں میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ رب العالمین ان کو اعزاز دیں گے کہ میرے بندو دنیا میں تم نے دکھوں میں بھی مجھے یاد رکھا اور سکھوں میں بھی مجھے یاد رکھا، دکھ آیا پریشانی آئی تب بھی تم نے جذبات قربان کر دیے، اور جب خوشی آئی تب بھی تم نے مجھے نظر انداز نہیں کیا، برادری کے تانے بھی سنے، لوگوں کی باتیں بھی سنی، لیکن تم نے میرا حکم پورا کر دیا، اپنی آرزوؤں اور خواہشات کو پامال کر کے مجھے راضی کیا۔ آج میں رب تمہیں پروٹوکول دیتا ہوں، دیکھ ساری دنیا حساب دے رہی ہے، تم جاؤ بغیر حساب کے سب سے پہلے جنت میں چلے جاؤ۔ تو ہمیں سبق ہے، عید والا دن ہمیں اللہ کی اطاعت میں گزارنا چاہیے، یوں نہیں کہ وہ چاند نظر آتے ہی سارے گناہ جو رمضان سے پہلے ہو رہے تھے وہ شروع کر دی، اور عید والے دن تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس رمضان چلا گیا تو نماز کی چھٹی ہوگی۔ تو بھائی ایسا نہ کیجئے، یہ خوشی ہے اور اس خوشی میں اللہ کو یاد کرنا مومن کا شیوا ہے، اور یہ خوشی عجیب ہے۔ اور کس بات پہ خوشی ہے ذرا اس کو بھی سمجھیے گا، ہمیں عید والے دن خوشی منانے کا حکم ہے، اور خوشی مناتے کیسے ہیں؟ اللہ کے در پہ سجدہ کر کے خوشی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کی خوشی میں سب سے پہلی ترجیح یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اس بات کو بھی سمجھے، خوشی کس بات کی ہے؟ رمضان المبارک میں ہم راستے سے تنکا ہٹاتے
تو نفلوں کا ثواب ملتا، اور نفل پڑھتے تو فرضوں کا ثواب ملتا، اور فرض پڑھتے تو 70 فرضوں کا ثواب مل رہا تھا، اور سحری میں کھانا کھا رہے تھے، اپنا پیٹ بھر رہے تھے، اللہ رحمتیں بھیج رہا تھا اور فرشتے مغفرت کی دعا کر رہے تھے۔ یہ سارے اعزازات ہو رہے تھے۔ بہت ساری باتیں ہیں اس میں، آپ نے جمعوں میں مولانا خالد صاحب سے تفصیل سے سماعت فرمائی ہیں، اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا۔ اتنی بڑی سعادتوں کا موسم بہار تھا اور وہ ہو گیا ختم، تو اس کے ختم ہونے پر خوشی ہے یا غم ہے؟ لگتا تو غم ہے، اور مناتے خوشی ہے۔ کیوں؟ اس کو سمجھیے گا، دین کا مزاج سمجھے۔ ہے تو بظاہر دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ اتنی بڑی سعادتیں رک گئیں اور ہمارا ازلی دشمن جو قید تھا اس کو رہائی مل گئی، اور پھر بھی ہم خوشی منا رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم خوشی اس لیے منا رہے ہیں کہ ہمارا غم اور ہماری خوشی ہماری مرضی کی نہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کی مرضی کی ہے۔ ہمیں اللہ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا خوشی مناؤ، ہم حاضر ہیں۔ کہہ دیا اور کر دیا وہ جو حکم پروردگار میں آیا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں آیا، ہم وہ کریں گے، اپنے جذبات کی ترجمانی نہیں کریں گے، اتباع کریں گے۔ دوسرا یہ کہ ہم خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ ہمیں خوشی رمضان المبارک کے جانے پر نہیں ہے، ہمیں خوشی رمضان المبارک کے پورا نصیب ہو جانے پر ہے۔ دیکھیں نا، انعام ملنا، انعام کے بعد خوشی ہوتی ہے کہ ایک بندے کو کوئی بڑی ڈگری اس نے حاصل کی اور اس کو فرسٹ پوزیشن ملی، اور جناب صدر صاحب نے اور وزیر اعظم نے انعام دیا، سب کو دکھائے گا، لوگ اس کو مبارکباد دیں گے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی تو بس اللہ نے کیا آپ کو عظمت دی کہ آپ کو وزیر اعظم کے ہاتھوں سے انعام ملا، اس لیے مبارک ہو۔ تو ہم بھی خوشیاں اس لیے منا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے انعام ملا ہے، تو خوشی بنتی ہے۔ اچھا ایک اور بات سمجھو، ہم خوشی رمضان المبارک کے جانے پر نہیں منا رہے، ہم خوشی جہنم سے آزاد ہو جانے پر منا رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک بندہ جیل سے رہا ہوتا ہے تو لوگ استقبال کے لیے جیل کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ مبارک ہو، آپ کو رہائی کا پروانہ مل گیا، آپ کو جیل سے رہائی مل گئی، اور یہ چند سالوں کی، مہینوں کی، سالوں کی جیل، اس سے رہائی ملی۔ لوگ جیل کے دروازے پر مٹھائیاں لے کے چلے گئے اور اس کو مبارک دی کہ کیا بات ہے جناب، اللہ نے کتنا کرم کیا کہ آپ کو جیل سے رہائی مل گئی۔ تو جناب جب جیل سے کوئی بندہ رہا ہو کے آئے وہ خوشی مناتا ہے، تو ہم کیوں خوشی نہ منائیں کہ ہمیں اللہ نے رمضان میں جہنم سے آزاد کر دیا؟ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور یہ آزادی مستقل کامیابی ہے، اور میری اپنی بات نہیں ہے، اللہ کا قرآن سنو، فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا جس شخص کو جہنم سے نجات مل گئی، جسے اللہ نے دوزخ سے بچا لیا، اور جس کے لیے جنت کا داخلہ طے ہو گیا، جسے اللہ نے دوزخ سے بچا لیا، جنت میں بسا دیا، وہ یقین کر لے کہ وہ حقیقی معنوں میں کامیاب ہو گیا۔ جسے اللہ نے دوزخ سے بچایا، جنت میں بسا لیا، اسے ایسی کامیابی مل گئی کہ اب دوبارہ کبھی ناکامی نہیں آئے گی۔ تو اس پر خوشی ہونی چاہیے۔ اور رمضان المبارک میں جہنم سے آزادی یقینی ہے مسلمانوں کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے تفصیل سے ارشاد فرمایا، اور آپ نے رمضان میں 12 مرتبہ اس کو سنا، اولہ رحمت وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔
تو جن خوش نصیبوں کو اللہ نے روزے رکھنے کی توفیق دی، تراویح پڑھنے کی توفیق دی، اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق دی، یقیناً ان پر اللہ کی رحمت بھی ہو گئی، گناہوں کی معافی بھی ہو گئی اور جہنم سے آزادی بھی ہو گئی۔ تو سب کو مبارک ہونی چاہیے کہ ہم جہنم سے آزاد ہو گئے۔ اچھا، اب ایک اور آخری بات اور بھی سنو کہ ہم جہنم سے آزاد ہو گئے الحمدللہ، اس پر ہم دو کام کریں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا شکر ادا کریں دل سے بھی زبان سے بھی کہ یا اللہ آپ کا شکر کہ ہم جیسے گناہگاروں کو ایک بار پھر رمضان المبارک پورا نصیب کر دیا، کیا کرم ہے آپ کا۔ دیکھیں نا، گرد و پیش میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے رمضان المبارک آتا ہے ان کے گھروں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ کیوں؟ نہ سحری میں جاگتے ہیں نہ افطاری کا اہتمام ہے، کیونکہ روزے گویا کہ ان کے ہاں آئے نہیں۔ آپ نے ایسے بہت سارے گھرانے دیکھے ہوں گے، لیکن انہی بندوں میں سے میں اور آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ نے کتنا کرم کیا کہ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق بھی دے دی، تراویح پڑھنے کی توفیق بھی دے دی۔ تو سب سے پہلے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور دوسری بات، اس عید کے اجتماع میں آ کر دل و زبان سے یہ کہیں کہ یا اللہ آپ کی توفیق، آپ کا فضل، کرم، احسان، مہربانی کہ ہم نے روزے بھی رکھ لیے، تراویح بھی پڑھ لی، قرآن سن لیا، ذکر و تلاوت عبادات کر دی، نوافل پڑھ دیے، لیکن میرے اللہ آپ کی عبادت کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ آپ کے در پہ جھکنے کا حق ہم سے یقیناً ادا نہیں ہوا۔ یا اللہ آپ نے کرم کیا نا کہ ہمیں عبادات کی توفیق دے دی، تو مزید کرم فرما کر ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول بھی فرما لی۔ اس انداز کی عاجزی ہوگی تو علماء نے لکھا ہے جو شخص عبادت کے بعد رب کی منت بھی کرتا ہے، جو شخص محنت کے بعد رب کی منت بھی کرتا ہے، اس کی عبادت ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور جب عبادات قبول ہو جائیں گی تو جنت کا داخلہ پکا، جہنم سے آزادی بھی پکی۔ تو اس پر مبارکباد بنتی ہے، اس پر ہم خوشیاں منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اور یہ جو اجتماع ہے، اگر ہم نے رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، توبہ استغفار کیا اور آج اس عاجزی سے اللہ کے دربار میں آ گئے، تو رب عرشوں سے ہمیں دیکھتا ہے اور فرشتوں پر جاننے کے باوجود فخری انداز میں فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر پوچھتا ہے فرشتوں سے، کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یا اللہ اس کو نہ بنا، فساد کرے گا۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم مجھے بتلاؤ اگر کوئی شخص پوری طرح مزدوری کرے تو مزدوری مکمل ہو جانے پر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جو شخص مزدوری مکمل کر دے اسے پوری اجرت دے دینی چاہیے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں دیکھو یہ میرے بندے، انہوں نے پورا رمضان مزدوری کی، بھوکا پیاسا رہ کر اور رات کی نیند قربان کر کے تراویح میں کھڑے ہو کر دیگر جذبات کی قربانی دے کر انہوں نے پوری طرح مزدوری کی، اور آج اس نعمت کے مکمل ہو جانے پر پھر میرے در پہ جھکنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ دیکھو کتنی کامیاب مزدوری کی، تم گواہ رہو میں نے ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل کر انہیں پوری طرح معاف کر دیا ہے۔ تو اس معافی پر اور اتنے بڑے پروانوں پر خوشی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ سب کہہ دیں الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ یا اللہ آپ نے رمضان المبارک نصیب کیا، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں نصیب کی، اس پر آپ کا شکر ہے، سب کہہ دیں الحمدللہ۔ اور نماز مکمل ہوگی تو نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا بھی کریں گے کہ یا اللہ ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادات کی ہیں بس یہ شکل ہے، اس میں روح نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ روح کوئی ہے؟ سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ تو کہتے ہیں مگر دل میں رب نہیں ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین قیام میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں مگر دل میں تو ہم دنیا کے حساب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عبادات کی روح تو کوئی نہیں ہے، تو اللہ کی منت بھی کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارے پاس صرف شکل ہے
بس اس کو آپ اصل بنا دیں تو آپ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، آپ کے کرم کی ایک نظر پڑ جائے گی تو ہم مسکینوں کا کام بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے نماز عید کا جو مغز ہے نا وہ یہی ہے، ہم اس لیے اجتماعات میں آتے ہیں، اور یہ اجتماعات اصل میں حشر کے اجتماع کی تیاری کا ذریعہ ہیں۔ آج ان اجتماع میں ہم اللہ کو یاد کریں گے، اور ان ایام میں اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں کو زندہ کریں گے۔ ان اجتماعات اور ان ایام میں اگر ہم اللہ اور اللہ کے نبی کو نہیں بھلائیں گے تو گارنٹی ہے حشر کے دن اللہ بھی ہمیں نہیں بھولے گا، اللہ کے نبی بھی نہیں بھولے۔ معاف رب نے کرنا ہے، سفارش کس نے کرنی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حوض کوثر سے جام کس نے پلانا ہے جب کوئی پانی نہیں ہوگا؟ تو ایک مرتبہ جسے حوض کوثر سے کوثر کا جام مل جائے گا، 50,000 سال کے لمبے دن میں دوبارہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ لیکن کس کو ملے گا؟ جس نے ہر حال میں اللہ کے نبی کا طریقہ تو زندہ کیا، جن کی قدموں کی برکت سے تیری میری شکلیں سلامت ہیں، ان کا طریقہ تو زندہ کریں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آخری بات سنو، اللہ ہماری شکلیں نہیں بدلتا نبی کے آنسوؤں کی برکت سے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم خود بدل دیتے ہیں۔ یہ جو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پورا رمضان ہو سکتا ہے کہ نافرمانی نہ کی ہو، لیکن چاند نظر آتے ہی چہرے پر اس طرح چلا کے آئے بیٹھے۔ نبی دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی شکلیں نہ بدلنا، اور اللہ بھی کہتا ہے میرے پیغمبر آپ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کی لاج رکھوں گا، نہیں بدلوں گا، مگر یہ کہتا ہے میں خود بدل دیتا ہوں۔ تو استغفار کرنے کی بات ہے، معافی مانگ لیں، کہیں ایسا نہ ہو حشر میں دیکھ کے اللہ کے نبی کہتے ہیں انہیں لے جاؤ یہ میرے نہیں ہیں، تو پھر تو نجات کے سارے راستے بند ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کیجئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش کیجئے، اور اللہ کے ساتھ کسی حد تک ہمارا رشتہ اللہ رسول کے ساتھ دکھ کا ہے، لیکن سکھ اور خوشی کا تقریباً نہیں ہے، تو دکھ اور سکھ دونوں کے رشتوں کو خدا رسول سے جوڑیے گا، تو انشاءاللہ دنیا بھی اطمینان سے گزرے گی، اور موت آنے کے بعد اگلی ساری زندگی اطمینان سے گزرے گی، کبھی غم نہیں آئے گا۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ویسے تو 7 بجے کا ٹائم متعین تھا اور ہم وقت سے